سلیمان ابن رزین کی بصرہ کی طرف روانگی اور شہادت۔ سلیمان ابن رزین حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام اور بصرے کے بزرگوں کی طرف آپ کی جانب سے سفیر تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ لگا تو اس نے سلیمان کے قتل کا حکم دیا۔ بس آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی۔ حضرت مسلم حضرت عقیل ابن ابی طالب کے بڑے صاحبزادے تھے اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں آپ پیدا ہوئے۔ جناب امیر علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو ان کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا۔ امام علیہ السلام نے انہی کو بطور سفیر اور ایلچی کے کوفہ کی طرف بھیجنا مناسب سمجھا۔ جناب مسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے اور صبح ہوتے ہی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز ادا کر کے اپنے 2 صغیر السن بچوں کے ساتھ جو بغیر باپ کے نہ رہ سکتے تھے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ 2 رہبر آپ کے ساتھ تھے۔ فتوحات عاصم کوفی میں لکھا ہے، اتفاق سے رہبر راستہ بھول گئے اور غلطی سے ایک ایسے میدان پہ جا پڑے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ انجام کار یہ دونوں رہبر پیاس کی شدت سے مر گئے۔ اب حضرت مسلم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور بے چین ہو کر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑے، مگر کہیں پانی نہ ملا۔ آخر کار ایک گاؤں میں پہنچ کر پانی پیا، مویشیوں اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ پھر کچھ دیر آرام کر کے جناب امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا اور اس میں یہ تحریر کیا کہ یہ سفر مجھے مبارک نہیں معلوم ہوا، فال بد معلوم ہوتی ہے۔ جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا، تم اپنے ارادے کو ملتوی نہ کرو اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ میں نے اپنی نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم اہل بیت کبھی فال نہیں لیتے اور نہ کسی کو اپنے سے فال لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ بس تم میرا خط پاتے ہی روانہ ہو جاؤ اور پس و پیش کو راہ نہ دو۔ اس خط کے ملتے ہی حضرت مسلم کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور نہایت تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے کوفہ میں داخل ہوئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر قیام فرمایا اور دوسری روایت یہ ہے کہ سلیمان ابن سرت خزائی کے یہاں ٹھہرے۔ اہل کوفہ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور اپنی نصرت و اطاعت کی طرف سے مطمئن بنا دیا۔ 18,000 اہل کوفہ سے بیعت لینے کے بعد حضرت مسلم نے 11 ذیقعت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس مضمون کا خط بھیجا کہ یہاں اس وقت تک 18,000 آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ یہاں بہت جلد تشریف لائیے، کیونکہ سب آپ کے مطیع ہیں اور سب نے یزید ابن معاویہ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس وقت نعمان ابن بشیر کوفہ کا حاکم تھا۔ چونکہ اس نے حضرت مسلم کی طرف سے چشم پوشی کی، لہذا بنی امیہ کے نمک خواروں کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ انہوں نے یزید کو اطلاع دی کہ مسلم ابن عقیل یہاں فوج جمع کر رہے ہیں اور کوفہ ہاتھ سے جایا چاہتا ہے۔ اگر بچانا منظور ہے تو کسی ایسے شخص کو بھیج جو اس بگڑی ہوئی حالت کو درست کر سکے۔ یزید نے اس مضمون سے آگاہی حاصل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا حاکم تھا، لکھا کہ اس حکم کے پہنچتے ہی تو فوراً کوفہ پہنچ اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے جو سزا مناسب ہو وہ دے۔ ابن زیاد یہ حکم پاتے ہی نہایت سرعت کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔